بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بغداد کے علماء حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خلاف تھے اور تمام ارکان سلطنت بھی علماء کے ہم نوا تھے۔ بادشاہ کی مرضی کے خلاف بڑے مجمع میں حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی کھال کھینچ لی گئی اور اسی حالت میں بغداد سے نکال دیا گیا کہ پورا جسم لہو لہان تھا۔ ولی عہد سلطنت شہزادہ محمد کو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے بہت عقیدت تھی۔ جب آپ شہر بدر ہوئے تو شہزادہ محمد بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ رخصت ہوتے وقت شہزادے نے اپنے امراء سلطنت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، جس ملک میں حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جیسے صاحب کمال کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے وہ ایک لعنت کدہ ہے، اور میں اس لعنت کدے میں سانس لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ محمد حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بغداد کی حدود سے نکل گیا۔ بغداد سے نکل کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کا رخ کیا اور طویل مسافت طے کر کے ملتان پہنچے اور پھر اسی تاریخی شہر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے اہل بغداد کی طرح ملتان کے لوگوں نے بھی شدید مخالفت کی۔ ایک بار یوں ہوا کہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے شہزادہ محمد کو آگ لینے کے لیے بھیجا، مگر پورے شہر میں کسی نے آگ نہیں دی۔ ایک سنگدل شخص نے تو شہزادے کو اتنا مارا کہ اس کے دلکش چہرے پر زخموں کے نشانات بھر آئے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم تو آگ لینے گئے تھے۔ شہزادہ محمد نے پورا واقعہ سنایا تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ آپ نہایت غصے کی حالت میں اپنی خانقاہ سے نکلے، گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا۔ پھر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان پر نظر کی اور سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو بھی شمس میں بھی شمس، میرے اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ اتنا کہنا تھا کہ یکا یک گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر یہ گرمی اتنی بڑھی کہ اہل ملتان چیخ اٹھے، در و دیوار جل رہے تھے اور پورا شہر آگ کی بھٹی بن کر رہ گیا تھا۔ کچھ سمجھدار لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، کیا چند نادانوں کی جرم کی سزا پورے شہر کو دے ڈالیں گے؟ یہ نادان نہیں، سفاک ہیں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے غضبناک لہجے میں فرمایا، آگ جیسے بے قیمت چیز نہیں دے سکے اور میرے محبوب کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا۔ آخر کیا جرم تھا اس کا؟ جانتے ہو اسے یہ کون ہے؟ بغداد کا شہزادہ ہے۔ میری خاطر دروازے دروازے بھیک مانگنے گیا۔ میں اس کے زخموں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ جب تک سارے شہر کے جسم آبلوں سے نہیں بھر جائیں گے مجھے قرار نہیں آئے گا۔ یہ آپ کے مقام سے واقف نہیں، خدا کے لیے انہیں معاف کر دیجئے۔ ملتان کے دانائے راز حضرات نے اپنے ہم وطنوں کی سفارش کرتے ہوئے کہا، اور یہ بات آپ جیسے بزرگ کے شیان و شان بھی نہیں۔ خیر، جب خدا کو درمیان میں لے آئے ہو تو معاف کر دیتا ہوں۔ آپ نے مقامی لوگوں کی جماعت سے فرمایا اور پھر سورج سے مخاطب ہوئے، اپنی حرارت کم کر دے، پتہ نہیں یہ لوگ روز محشر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ سورج کی حرارت اعدال پر آ گئی۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔